شیخ یہ جو بعض واعظین کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام 4 موقعوں پر زمین کی طرف بہت تیزی سے سفر کیے ہیں، اس بات کی حقیقت کیا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، یہ جو خطبہ واعظین یا مقررین بیان کرتے ہیں کہ 4 دفعہ سیدنا جبریل علیہ السلام نے تیزی کے ساتھ زمین کی طرف سفر کیا، اور پہلی دفعہ اس وقت کہ آپ عرش کے قریب تھے اور اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا کہ جاؤ ابراہیم علیہ السلام کی اوپر جو نمرود نے آگ تیار کی ہے اس کو ٹھنڈا کر دو، اور ایک موقع جب کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے، پھر ایک تیسرا موقع تب کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کے ان کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، اور چوتھا موقع کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون گر رہا تھا تو جبریل علیہ السلام آ گئے، کیونکہ اگر وہ خون گرتا تو نعوذ باللہ من ذلک ایسے الفاظ ہے کہ میں نقل کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ مضمون خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، اور میں نے پچھلے مجلس میں بھی یہ بات آپ لوگوں کو کہی تھی کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، کہ انسان کو بغیر علم کے کوئی بات نہیں کہنی چاہیے، خصوصاً دین کے معاملے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی بات کہنا یا منسوب کرنا یہ بڑی ایک اہم ذمہ داری اور ایک ذمہ دارانہ کام ہے، اور اسی وجہ سے امت کو انہی لوگوں کی وجہ سے جو حدیث کو گڑھتے ہیں اور بغیر تحقیق کے، بغیر مصادر و مراجع کیا کہتے ہیں، بغیر اہل علم کی طرف رجوع کیے بغیر جو احادیث کو اسی طریقے سے بیان کر دیتے ہیں، بلکہ اپنے جھوٹ کو اسی طریقے سے بیان کر دیتے ہیں، امت میں اسی وجہ سے نقصان ہوا ہے، ہو رہا ہے۔ اور اہل علم نے، محدثین نے تفصیل پر اس پر کلام کیا۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے چند نکات کی شکل میں چند نکات کی شکل میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر پہلا نقصان تو دیکھیں آپ، عقیدہ، انسان کا عقیدہ بنیادی طور پر بگڑ جاتا ہے انہی موضوع روایت کے متعلق، انہی موضوع روایت کی وجہ سے۔ اب اسماء و صفات کا آپ باب لے لیں، یہی وجہ ہے ابن کرام نے جب امام بخاری کو خط دیا اور اس خط میں ایک یہ بھی روایت تھی کہ ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی، حالانکہ مسئلہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اس کو جب بطور روایت پیش کیا گیا تو امام بخاری نے کہا جو کوئی بھی اس حدیث کو گڑھنے کا ذمہ دار ہے اسے سزا دی جائے۔ بلکہ یہ ابن معین کے پاس جب یہ روایت پہنچی، جو بھی عشق کرتا ہے، پھر صبر کرتا ہے، پاک دامن رہتا ہے، مر جاتا ہے، شہداء میں سے اٹھایا جائے گا، اس کو موت کی سزا دینی چاہیے، یعنی حدیث گھڑنے والے کو۔ تو کیوں ان لوگوں کی وجہ سے عقیدے کا نقصان ہوتا ہے؟ بلکہ دوسرا نقطہ، ایک اہم بات آپ یہ بھی سمجھیں کہ اس وجہ سے، ان موضوع روایات کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ دین کافی سخت ہے، نعوذ باللہ۔ اب آپ مشہور جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے دن رینگتے ہوئے آئیں گے، تھکے ہوئے۔ اب آپ سوچیں کہ ایک صحابی جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، صحیح روایت ہے، اب جب یہ حدیث پیش کی جاتی ہے تو ایک عام آدمی کے نقطہ نظر سے آپ سوچیں، اس کو کیا تصور آئے گا کہ جب اتنے نیک، متقی، زاہد صحابی پیسے کمانے کے بعد وہ اتنا پریشان ہو رہے ہیں قیامت کے دن، تو ہم کیسے جنت میں جا سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور تیسرا نقطہ، جب آپ دیکھیں گے تو تضاد ہی تضاد آپ کو دین میں نظر آئے گا، نعوذ باللہ میں، حالانکہ دین میں کوئی تضاد نہیں ہے، دین اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کی طرف سے جو چیز ہوتی ہے اس کے اندر تضاد نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیں، ایک روایت انہوں نے گڑھ دی، یہی موضوع روایت گھڑنے والے انہوں نے کیا کہا کہ ولد الزنا، جو شخص زنا کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوتا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے واضح طور پہ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی نفس دوسرے نفس کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ اب پانچویں بات کہ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ اسلامی شخصیات کو ان احادیث کی وجہ سے پامال کیا گیا، خاص کر صحابہ کو۔ اب آپ تو وہ روایت جانتے ہوں گے جس میں یہ کہا گیا کہ امام شافعی رحمہ اللہ، نعوذ باللہ من ذلک، دجال سے بھی زیادہ آپ کا فتنہ سخت ہے۔ اب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سیدنا عمرو بن عاص، مغیرہ بن شعبہ، کئی سارے روایتیں صحابہ کے خلاف گڑھی گئی، جس کی وجہ سے اسلام کی نامور شخصیات، بلکہ بنیادی شخصیات جن کے ذریعے سے اسلام پہنچا ہے، ان کے کردار پر اعتراضات، بلکہ ان کے کردار کو مشکوک کرنے کی کوشش کی انہی موضوع روایات کی وجہ سے۔ تو پہلا تو میں نے آپ کو بیان کیا عقیدہ، تضاد۔ پھر اور ایک بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ
کہ یہ جو فرقے آئے ہیں تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں انہی موضوعیات کی بنیاد موضوع روایت روافظ کو آپ لے لیں پورا دین ان کا موضوع روایت پر مبنی ہے جھوٹ ہی روافظ کا مذہب ہے اور جب جب یہ روایتیں آتی جائیں گی جب جب ان روایتوں پر عمل کیا جائے گا لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو ثابت ہے سنتے سنتے اس کو تسلیم کرنا شروع کر دیں گے تب تک ایک سنت معاشرے سے جاتی رہے گی اور آپ جانتے ہیں سلف نے یہ بات آپ عقیدے کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں کہ واضح طور پر حسان ابن عطیہ کا میں بھول رہا ہوں نام حسن بصری کا بہت سارے اسلاف کا قول ہے کہ جب جب ایک بدعت وجود میں آئے گی تو اللہ رب العزت اس بدعت کی نحوست کی وجہ سے قباست کی وجہ سے ایک سنت سے محروم کر دے گا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے یہی وجہ ہے ابن حجر الہیثمی مجھے بات یاد آ رہی ہے ابن حجر الہیثمی رحمہ اللہ نے فتاوی حدیثیہ میں کہا کہ ایک اس خطیب کو سزا دینی چاہیے جو ممبر پر روایتیں تو بیان کرتا ہے لیکن اس کا حکم اس کی سند نہ اس نے اہل علم سے رجوع کیا نہ اس نے خود کتاب کھول کر دیکھا بس سنی سنائی باتوں کو بیان کرو اسے سزا دینی چاہیے تو اللہ ہم کو بھی اور ہم سب کو بھی ہدایت نصیب فرمائے اور اس معاملے میں احتیاط سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے بارک اللہ فیک